الحمدللہ رب العالمین کہنا نہیں آتا ہے. جیسے وہ گجرات کا وہ بندر جو ناچتا ہے نعت کے نام پہ، اس کو عزت کہنا نہیں آتا ہے، اس کو ذلت کہنا نہیں آتا، عزت جلت کرتا ہے. اس کو سارا ہندوستانی ہیرو بنایا ہوا ہے. اس کی زبردست بائیکاٹ کرو سارے ہندوستان میں. اگر اسی کو بولانا ہے تو پھر دوسرے دن تم قوالوں کو بلاؤ گے، ہارمونیم اور طبلہ والے کو بلاؤ گے. اس جو بھی مکسچر مشین والا ہے خبردار کبھی اس نعت خواہ کو مت بلاؤ. بائیکاٹ، مکسچر والا، مشین والا، ایکو والا، کبھی اس کو نہیں بلایا جائے. سمپل ڈھنگ سے جو نعت پڑھتا، ابھی نعت پڑھی انہوں نے، کتنی اچھی نعت پڑھی انہوں نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے ہندوستان کا ایک بہت پرانا مشہور نعت خواہ ہے اسد اقبال. اب وہ کہاں ناچتا ہے، کہاں صاحب وہ مشین رکھتا ہے، پیر سے ایسے ایسے دباتا ہے، کہاں دباتا ہے حضور. اب آج 35 سال سے نعت پڑھ رہا ہے، اچھی نعت پڑھ رہا ہے، آواز ویسی ہے. تو اب قاعدے سے ہاں وہ اچھی آواز بھی صحیح ہو، مگر نعت خوانی جلسے میں غالب نہیں آنی چاہیے. جیسے ہمارے بزرگان دین کے زمانے میں ہوتی تھی، علامہ ارشد صاحب کے زمانے میں ہوتی تھی. ایک نعت خواہ آیا، 5 اشعار پڑھا، بس چلو باقی اب دین سکھا رہے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی. اب تو دین کی باتیں دب گئی، اب نعت خوانی سامنے آ گئی. یہ اگر اچھی نعت بھی پڑھے بندہ تو بھی سیرت کے جلسے میں اس بات کا خیال رہے کہ نعت خوانی 10% ہو، تقریر 90% ہونی چاہیے. قرآن شریف کی تلاوت جیسے شروع میں ہوتی ہے 5-10 منٹ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اچھے قاری سے تلاوت کرواؤ، تاکہ مسلمان بھی سنے تو آنسو بہائیں اور غیر مسلم بھی سنے تو ان کا بھی سینہ ہل جائے. چونکہ میری گفتگو میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کا کلام آج بھی وہ اثر رکھتا ہے کہ بندہ قاعدے سے تلاوت کرے تو آنکھ سے آنسو کے قطرے بہہ جائے. وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے قرآن سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں. اللہ کا کلام ہے ہی اس قابل کہ بندہ آنسو بہائے، ہنسے نہیں. قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، رونے جیسی صورت بناؤ. خود آقا علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو میں سنوں گا. انہوں نے کہا سرکار قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آقا نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں تجھ سے. انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو حضور سنتے رہے، یہاں تک کہ اس آیت پر جب پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود جب رک گئی، چونکہ وہ مصطفیٰ کو سنا رہے تھے، کس بے خودی میں سنا رہے ہوں گے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے ان کو صحابی سنا رہا ہے، کس قدر بے خودی میں سنا رہا ہوگا کہ میں آقا کو سنا رہا ہوں جو قرآن والے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ بے خودی میں سنا رہے تھے. ادھر آقا علیہ السلام نے جب رکنے کا اشارہ کیا، وہ جب رکے اس کے بعد آنکھ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا حضور کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن سن کے رو رہے ہیں، اس لیے حضور نے کہا جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، آنسو نہ نکلے تو آنسو بہانے جیسی صورت بنا لو. غم سے قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کا مزاج ہے زنگ صاف کر دینا، قرآن کا مزاج ہے گھمنڈ دور کر دینا، قرآن کا مزاج ہے جو سنے تو اس کے رونگٹے کو کھڑا کر دینا. آج ہمارے ہاں قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا ہے، کامیڈی سنی جاتی ہے، قرآن نہیں سنا جاتا ہے. جہاں تہاں کی بے جان کہانی سنی جا رہی، قرآن نہیں سنا جا رہا. بنگال میں ایک اور غلط ریت ہے، جیونی کے نام پہ فالتو بے بنیاد اور گڑھی ہوئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور گا گا کے گڑھی ہوئی روایتیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غیر مہذب جملے، نبی بولا اے فاطمہ، یہ ساری باتیں جیونی کے نام پہ بولی جا رہی ہیں، جیونی کے نام پہ گایا جاتا ہے. 5 بچے بیٹھے ہوئے، یہ گا رہا ہے، جیونی بیان کر رہا ہے.
علماء کرام سے حدیث سنا جائے، علماء کرام سے قرآن سنے جائے، جھوٹی جیونی بیان نہیں کی جائے، قرآن پاک کے پڑھنے کا رواج دیا جائے۔ گھر میں کوئی عورت ہاتھ میں کام میں ہاتھ نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لے، کوئی جھاڑو نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ درود نہ پڑھ لے۔ جن ایام میں ان پر نماز فرض نہیں ہے، جب ماہواری کے دنوں میں، ان دنوں میں بھی عادت بنا دے کہ وہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 100 بار کلمہ شریف 100 بار درود پڑھ لے، تاکہ دوسروں کو ان کی کمزوری کا پتہ بھی نہیں چلے اور نماز پڑھنے کی عادت بھی لگی رہے، تاکہ نماز 5 وقت پڑھ کر وضو کرنا، مصلی پہ بیٹھنے کی عادت لگی رہے، ورنہ وہ پاک ہوں گی، 1 دن پہلے وہ نہائیں گی، 2 دن کے بعد نماز شروع کریں گے، 5 دن کے بعد پھر اگلا مہینہ کا خون آ جائے گا، بس سستی کریں گی۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے اسے ناپاک حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن وہ درود تو پڑھ سکتی ہے، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے تاکہ نماز کے ٹائم کی عادت لگی رہے۔ وہ درود پڑھیں کام شروع کرنے سے پہلے، مسلمان مرد تلاوت کرے کام شروع کرنے سے پہلے، تلاوت 5 منٹ جلدی سے ختم کیجیے، باقی وہ ناچے گا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک۔ نعت پاک کو ناچ نہیں بولا جاتا ہے، نعت پاک کو مجرا نہیں بولا جاتا ہے۔ جو تمہارا اسٹائل، جو تمہارا ڈھنگ ہے، اس ڈھنگ کی مذمت کی جاتی ہے، نعت کی نہیں۔ جو نعت دل سے پڑھے تو بندہ ولی بن جائے گا، جو دل سے مصطفیٰ سے عشق کرے تو وہ ولی بن جائے گا، دل سے جو کرے۔ زبان سے ہم آپ کے بغیر نہیں جئیں گے، نماز فجر ظہر عصر سب غائب ہے، وہ تو ساری زندگی پڑھتا رہے گا نعت، ولایت کی کیا برکتوں کو محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ عاشق رسول وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی محبت و مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے۔ عاشق رسول تو گردن کٹانے کو تیار رہتا ہے، گردن کٹ جو نماز فجر کے لیے نہ اٹھ پایا وہ گردن کیا کٹا پائے گا؟ بس صرف 2 پیسہ کمانے کے لیے یہ سارے نام لیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک شخص آیا، کہا حضور میں نے نعت لکھی ہے، اس نعت کے اشعار میں جب دیکھا میں آپ کے لیے تڑپ رہا ہوں حضور، آپ کی جدائی میں بے چین ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ ولی ہیں۔ جو آپ لکھے ہیں کہ ہم حضور کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، ہجر میں بے چین ہیں، اگر واقعی آپ بے چین ہیں آپ ولی ہیں، ولی۔ یہ کون بول رہا؟ قطب الارشاد۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نائب غوث اعظم۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام والمسلمین۔ ہم لوگوں کی بات تو کمزور ہے، شیخ الاسلام والمسلمین کی باتیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بات آپ دل کی کیفیت ہے تو آپ ولی ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر نہیں، صرف الفاظ کی بازی گیری ہے، الفاظ اور جملے کا زور ہے تو آپ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ بات آپ کے دل میں ہے نہیں کہ میں تڑپ رہا ہوں، اور الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ میں تڑپ رہا ہوں، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ میں کوئی اثر نہیں، کوئی تاثیر نہیں، کوئی برکت نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کلام ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ہے، اور آج کل یہ کہتے ہیں نعت پڑھنے کو مجرا کہہ دیا آپ نے، نعت کو گویہ، نعت پڑھنے والے کو گویہ کہہ دیا۔ نعت پڑھنے والے کو گویہ نہیں بولا جاتا ہے، جو فلمی اسٹائل میں نعت پاک کی توہین کرے اس کو گویہ بولا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے۔ ورنہ نعت آپ قاعدے سے پڑھیں اور آنسو نکلے تو بندہ آپ کا پاؤں چوم لے گا کہ عاشق رسول ہے۔ پہلے لوگ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، پھر نبی کی نعت باوضو مہذب ہو کے پڑھتے تھے، سارا مجمع روتا رہتا تھا، سرکار کی محبت دل میں پیدا ہوتی تھی۔ ایک تو تم نعت پڑھتا ہے بے وضو، نعت پڑھتا ہے بے نمازی، اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ فلمی اسٹائل میں نعت پڑھتا ہے، فلم کے گانے کے طرز پہ نعت پڑھتا ہے، اور پھر عالم دین کی توہین اور اپمان کرتا ہے۔ جس عالم کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے یہ بے نمازی اور جاہل نعت خواں، یہ علماء کی توہین کرتے ہیں، ان کو پیچھے بیٹھا کے آگے بیٹھ کر وہ ان کی طرف پیٹ کر کے نعت پڑھتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ 18 سال کا عالم جوان 80 سال کا بوڑھا کوئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ عالم سے آگے نہیں عالم سے پیچھے چلے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ دلیل کہاں ہے؟ دلیل بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے، جو فقہ اسلامی کے انسائکلوپیڈیا، اس میں یہ بات درج ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عالم چاہے غیر عالم چاہے جتنی عمر کے کیوں نہ ہو، 80 سال کا ضعیف کیوں نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ 15 سالہ جوان عالم کے پیچھے چلے۔ یہ عمر کا احترام نہیں بلکہ علم دین کا احترام ہے۔
یا علم دین کا احترام، ان کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہے. جیسی کی تیسی کر ڈالی تم لوگوں نے جلسے کی، اور اس کے بعد آج کوئی ٹوک رہا ہے تو تم اس کے خلاف بول رہے ہو، اس کے خلاف چل رہے ہو. میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان کے اس گئے گزرے ماحول میں بھی تمام مفتیان کرام، تمام ائمہ کرام، تمام علماء، تمام مشائخ کو، جنہوں نے اس گئے گزرے ماحول میں بھی حق کی حمایت کر کے عالم ہونے کا حق ادا کیا ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج اس طرح کے حق کی حمایت کرنے والے گاؤں دیہات سے لے کے بڑے بڑے شہر تک، ہمیں افریقہ سے فون آ رہے ہیں، مکہ شریف سے فون آ رہا ہے، دبئی سے فون آ رہے ہیں کہ حضرت آپ کو مبارکباد دی، آپ نے جرأت تو کی، آپ نے ہمت تو کی، آپ نے بولا تو صحیح. میں نے کہا شکریہ، کم سے کم آپ نے بولا تو صحیح. ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام، اور پھر پبلک کی طرف سے فون آ رہے ہیں. ایک سیٹ گجرات کا، اس نے فون کیا. ایک آج ایک اسلامیہ انٹر کالج کا ایک پرنسپل، اس کا فون آیا. آج پورنیہ کا ایک بہت بڑا سرجن ہے ڈاکٹر خواجہ ندیم، ان کا فون آیا. یہ سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگوں کے دل میں جو تھا وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کر دی. لاکھوں لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کیا پیسوں کی بارش ہو رہی، کیا ہے یہ، کیا تماشا ہو رہا ہے. اس لیے آج اگر میرے بول دینے سے اگر سارے نعت خواہ ادب سے نعت پڑھنے لگیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کا کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ کم سے کم کوئی ایک بندہ گالی گلوچ سننے کے بعد حق تو بولا، جس کا اثر جھلکنے لگا ہے. اس کی صبح ہو کے ایک محفل میں تھا، وہاں ایک بہت بڑا ہندوستان کا نعت خواہ، وہ صرف ایک نعت پڑھ کے بیٹھنے لگا تو میں نے کہا کہ ایک کلام اور سنا دو. کل رات دہلی میں تھا، وہاں بھی وہ ایسا نعت خواہ تھا جو نعت خواہ بہت مشہور ہے جھوانے میں، وہ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ کے نعت پڑھ رہا تھا. ابھی فون آ رہا ہے دلی سے کہ حضرت اثر جھلک رہا ہے. پھر کل ایک فون آیا کہ جیسے حضور اثر جھلک رہا ہے. کم سے کم کچھ تو ہوا، فائدہ تو ہوا. جس دن ہمارا جلسہ بازاری نعت خانوں سے خالی ہو جائے، عالم دین کی بات سننے کے لیے لوگ باہر سے چل کے پنڈال بھر دیں گے، کیونکہ قرآن سے بہتر کون سی بات ہے، حدیث سے بہتر کون سا کلام ہے. یہ تو لوگوں نے ماحول خراب کیا. اللہ تبارک و تعالی ان سبھوں کو بھی جو لوگ بازاری لب و لہجے میں نعت پاک کو بدنام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قاعدے سے مہذب ہو کے نعت پڑھنے لگیں. اللہ انہیں اچھے ڈھنگ سے نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہے 1000 اچھی نعت ہو، مگر نعت صرف 5 سے لے کے 10 منٹ بس. اس کے بعد تقریر، پھر ایک نعت، پھر تقریر، پھر ایک نعت. جیسے پہلے ہوتا تھا بزرگان دین کے زمانے میں ہوتا تھا. یہ تو اب چلا ہے کہ نہیں، ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے 1 گھنٹہ پڑھوا لو، چاہے 2 گھنٹہ پڑھوا لو، ایک ہی بار پڑھیں گے. تو ان کو آپ کہیں کہ ہم ایک ہی بار نذرانہ دیں گے، ایک بار نذرانہ دیں گے. 5000 روپے جو دے دیے تو بس، اس کے بعد 30,000 روپے پھر نہیں دیں گے. ورنہ تم ہماری محفل میں نعت پڑھنے آ رہے ہو تو میں جیسے کہوں گا ویسے تم کو نعت پڑھنا ہوگا. پیسہ میں نے دیا ہے تم کو، اور پیسہ دیا ہے تو اب جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا ہوگا. ایک نعت پڑھو، بیٹھ کے تقریر سنو، پھر ایک تقریر کے بعد بیٹھو نعت سنو، پھر اس کے بعد نعت پڑھو، پھر تقریر سنو، پھر بیٹھو، پھر نعت پڑھو. صلاۃ و سلام پڑھے گا، دعا میں شریک ہوگا، پھر اس کے بعد یہاں سے جائے گا. اس کے بعد جو تمہاری اجرت ہے، جو مزدوری ہے، وہ تم کو دی جائے گی اور جاؤ. یہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اپنی بات چلانے کے لیے کہ وہ جو اس دن تماشا ہوا، میں نے کہا تھا کہ ان کی نعت لاسٹ میں پڑھنا، پہلے تقریر کروا لو، مجمع ہے بڑا، دن کا پیغام پہنچوا دو. وہ بولا نہیں ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے پہلے پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں، 1-2 بار نہیں پڑھیں گے، ایک ہی بار پڑھیں گے. تو ان کی بات مان لیا، میری بات نہیں مانی. جلسہ والا ان کی بات مان لیا. میں نے کہا تھا تقریر پہلے کرواؤ، میری بات نہیں مانی. انہوں نے کہا ان کی بات مان لی. ظاہر سی بات ہے، نیت جہاں خراب ہوگی تو برکتیں کہاں سے ظاہر ہوں گی. عالم دین کو سمان دینا ہوگا، دینی گفتگو کو عزت دینی ہوگی. اب ذرا غور سے سنیے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب ہمارے یہاں شادی کے بعد ایک غلط ٹرینڈ ہے کہ اب پڑھائی بند، اب صرف کھانا بنانا، بچہ پیدا کرنا، گھاڑو لگانا، اس کے بعد سب مطالعہ، سب نماز وغیرہ سب بند. جبکہ مرتے دم تک بندہ کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. آیا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، obtain knowledge from the cradle to the grave. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو.
اور ہر دن نئی نئی چیز سیکھتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. ایک بہت بڑا اسکالر انگریز کا وہ ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا. جب جہاز ڈوبنے لگا تو ہندوستان کا ایک اسکالر ان کے بارے میں پڑھ چکا تھا کہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اسی جہاز سے سفر کر رہا ہے. تو اس جہاز میں جب ہر طرف ہنگامہ پپا تھا, آہو فغاں گریو ساری, چونکہ جہاز ڈوبنے والا سب لوگ مر جائیں گے. یہ ہندوستان کا اسکالر دیکھیں کہ اتنا بڑا تھنکر ہے, فلاسفر ہے, وہ اسی جہاز سے سفر کر, دیکھیں ان کا کیا حال ہے اس ٹائم میں. سارے لوگ تو رو رہے ہیں پیٹ رہے کہ میں مر جاؤں گا. دیکھیں اس بڑے فلاسفر جن کی ایک ایک بات میں زندگی ملتی ہے, جن کا ایک ایک سینٹینس ویٹی وزندار ہوتا ہے, پریشش قیمتی ہوتا ہے. ذرا ان سے پوچھیں دیکھیں ان کا کیا سچویشن ہے اس موت جب سامنے ناچ رہی ہے, کشتی ڈوبنے والا ہے. وہ جب گیا اس کے کمرے میں ہوائی جہاز پانی والے جہاز میں, دیکھا کہ وہ کتاب کی اسٹڈی میں لگا ہوا ہے. کیا بات ہے, کتاب پڑھ رہا. کہا سر طوفان کی زد میں ہے جہاز, سارے مسافر رو رہے ہیں, سامنے موت نظر آ رہی ہے اور آپ اس خوف کی گھڑی میں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. کیا کہا اس بندے نے, وہ یورپ کا رہنے والا, ہم لوگ تو صرف گھچڑ بات کرنے والے ہیں, ٹائم برباد کرنے والے ہیں, صرف دوسروں کی غیبت شکایت کرنے والے ہیں, اپنی برائی دور کر کے اچھائی پیدا کرنے کا ٹرینڈ تو ہمارے اندر ہے نہیں. جو اچھا کام کر رہا اس کی ٹانگ کھچائی ہمارے اندر ہے. وہ یورپ کا دانشور کیا کہہ رہا ہے, اسی لیے تو میں کتاب پڑھ رہا ہوں. اب جہاز ڈوبنے والا ہے, ہم لوگ مرنے والے ہیں, کم سے کم مرنے سے پہلے علم تو حاصل کر رہے ہیں. اللہ الصمد, کم سے کم مرنے سے پہلے ایک چیپٹر تو پڑھ لیں, مرنے سے پہلے ایک علم تو حاصل کر لیں. اسی لیے تو پڑھ رہا ہوں. حالانکہ جہاز ڈوبا نہیں, بالکل الٹ کر کے طوفان کی زد میں آ کر کے بس کنارہ مل گیا اور جہاز بچ گیا. اگر نہیں بچتا, مر جاتا, تو یہ بات ہم کو کیسے معلوم ہوتی, چونکہ جو اس جہاز پہ سوار تھا اس نے جہاز سے بچنے کے بعد تب اسٹیٹمنٹ دیا. یہ دیکھیں اسٹڈی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں, موت کی وقت میں بھی مطالعہ کرتے ہیں. اور یہاں شادی ہوئی پڑھائی بند, شادی ہوئی دعائے قنوت تک یاد نہیں. شادی کے بعد جو گاؤں دیہات کے مکتب میں پڑھانے والے مولی صاحب سے, منشی جی سے جو پڑھا تھا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب فیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسلہم ترا بابیل, جو مکتب کے منشی سے پڑھا تھا اسی طرح کی ہماری بیٹیاں مرتے دم تک پڑھتے رہتی, ہمارے بچے مرتے دم تک اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ اب زندگی بچی ہے, شادی کے بعد کم سے کم وقت ہے تو چلو ٹیوشن پڑھ کر کے اچھے قاری سے کم قرآن پاک کی 20 سورتیں, جو تراویح کی نماز میں جب میں تنہا پڑھوں تو کم سے کم 20 سورتیں, کم سے کم 10 ہی صحیح الم تر کیف سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک ٹھیک سے پڑھ لیں, تاکہ نماز صحیح ہو جائے. اس کو تراویح میں بھی پڑھ لیں ڈبل کر کے, اور 5 نمازیں اسی 10 سورتوں سے پڑھیں. کم سے کم اتنا تو کر لینا چاہیے. نہیں, بوڑھے ہو گئے, قرآن پاک قاعدے سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں. ذرا دیکھیں, وہ ہندو کی بیٹی شادی جوان ہو چکی تھی, شادی ہو گئی, شادی کے بعد اپنے شوہر سے کہا, شوہر سے بولی کہ میں اسٹڈی جاری رکھوں گی, آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی, میں آپ کی وائف ہوں, میں ٹائم نکال کے میں اسٹڈی کروں گی. تو شوہر نے کہا ہاں ٹھیک ہے اسٹڈی کرو. اس قدر ڈیپلی پڑھائی کری کہ پورا ہندوستان اخبار میں آیا تھا, سارا میرا شہر خوشی منا رہا تھا. ہندو تو خوشی منا ہی رہے تھے, مسلمان بھی اس کی محنتوں کی داد دے رہے تھے کہ شادی ہونے کے بعد, ایک بچہ ہونے کے بعد بھی پڑھائی جاری رکھی. وہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بھی بن گئی, BDO بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن گئی وہ. اور ہماری بیٹی الم تر کیف بھی نہیں پڑھ پائی, درود تاج بھی نہیں پڑھ پائی, درود ابراہیمی بھی قاعدے سے یاد نہیں ہے. اگر درود ابراہیمی پڑھو تو کوئی بچہ نہیں پڑھ پائے گا, وہ بھولے گا, سر کھجلائے گا. اللہم صلی علی محمد پر کہیں بارکتا بولے گا, کہیں وہ کچھ بولے گا, قاعدے سے نہیں پڑھ پاتا ہے, پڑھ ہی نہیں پاتا ہے, چونکہ مزاج ہی نہیں, بس کھانا پینا مر جانا ہے. حدیث میں آیا ہے اس بندے پہ نحوست طاری ہے, اس پہ لعنت ہے. کون؟ جو دن گدھے کی طرح گزارتا ہو اور رات مردار کی طرح گزارتا ہو.
गधे की तरफ मतलब धोबी के घर से कपड़ा ढोना घाट तक, घाट से धोबी के घर तक, गधे की तरह साफ ईंट ढोना, चक्की पीसना। वो गधा जो मेहनतें करता उसको मालूम नहीं कि मेरी पीठ पर किताब है कि लकड़ियां है। वो गधे की तरह मेहनत करना, रात मुर्दा की तरह सो जाना, जो दिन भर खेत खलियान दुकान मार्केट बाजार, ये सामान वो सामान, ये ऑर्डर वो सप्लाई, यानी कभी ख्याल तक ना आया कि मुझे अगर कल मर गया तो मेरे पास क्या होगा। न जमीन रहेगी, न मकान, न पैसे जो मैंने कमाया, न फिक्स डिपॉजिट, कुछ नहीं रहेगा मरने के बाद। जहां खरबों साल रहना है, बेगिनती साल रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है आखिरत का, वहां मेरा क्या बनेगा। अक्लमंद वो है जो फैक्ट्री भी चलाएगा, जन्नत जाने की तैयारी भी करेगा, फजर भी पढ़ेगा, 8 घंटे काम करेगा, फिर टाइम निकाल के जोहर पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, फिर 4 घंटे काम करेगा, फिर असर पढ़ेगा, फिर 2 घंटा काम करेगा, फिर मगरिब पढ़ेगा। वो जानेगा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो मैं सो गया, 12 घंटे तो मैं काम किया, कम से कम 2 घंटे तो निकाल लूं, ताकि अगर कल मर गया कंपनी मेरे पास नहीं रहेगी मगर सजदा तो मेरे पास रहेगा। बस थोड़ी सी सोच अच्छी कर ले, दुनिया में भी वह दूसरों के सामने भिखारी नहीं रहेगा। जो दुनिया में नहीं पढ़ाई करेगा वह दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, जो कायदे से मेहनत करके खेती बाड़ी नहीं करेगा वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, वो मजदूरी करेगा, पंजाब दिल्ली में जाकर रेड़ी चला ठेली चलाएगा। आज बेशुमार लाखों बच्चे मुसलमानों के बिहार और बंगाल के जो दिल्ली और पंजाब में जाकर रेड़ी और ठेला चला रहे हैं, ये वही बच्चे हैं कि अगर उनका मजदूर बाप अगर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया होता तो उनका बेटा हीरो साइकिल में रेडी नहीं चलाता, उनका बेटा कम से कम टीचर बन के 1 लाख रुपए महीना कमाता। वो अपने घर और समाज वालों की इज्जत में इजाफा करता। लेकिन बाप भी इतना जाहिल कि वो भी मजदूरी करता रहा और 5 साल 6 साल के बच्चों से भी मजदूरी करवाता रहा। एजुकेशन, दुनिया की तालीम जरूरी है दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, दुनिया की तालीम जरूरी है यहां खुशहाल होने के लिए। बहुत सारे जमींदार जमीन बेच कर मकान बनाते हैं, जमीन बेच कर बुलेट खरीदते हैं, जमीन बेच कर अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। कोई भी काम पड़ा जमीन बेचा, कोई बीमार पड़ा जमीन बेचो, मकान बनाना है जमीन बेचो, 5 साल के बाद रंग पेंट करना है जमीन बेचो। अब बाप की जमीन पाई थी, अपना तो ना इल्म हासिल किया, ना हुनर सीखा, ना ठीक ढंग से खेती बाड़ी कर रहा है। अब कोई बड़ा काम आ गया तो जमीन बेच कर बड़ा बनना चाहता है, बुलेट खरीद के जमीन बेच के पेट्रोल डालता है वो। लेकिन उसी समाज का गरीब मजदूर का बच्चा जो उनके घर में मजदूरी कर रहा था, वह पढ़ करके दारोगा बन गया, लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, मास्टर बन गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। अब वो जमीन इसकी खरीद रहा, अब वो साहब अच्छे आलीशान बंगला कमा के बना रहा, जमीन बेच के नहीं, जमीन खरीद करके वो एक इज्जत की रोजी गुजार इज्जत के साथ जी रहा है। तो जितने उलमाए कराम पैदा हुए गरीब घर के, आज उस गांव के मालदारों से बेहतर उनकी जिंदगी हो रही है। या इल्म है जो उससे ताकतवर बना दिया, या इल्म है जो उसको घर बना दिया, या इल्म है जो उसको इज्जत के साथ रहने का माहौल अता किया। और जमींदारों का बेटा जमीन बेच कर कंगाल हो गया। बाप के पास 100 बीघा जमीन, उनके 5 बेटे, अब 20 बीघा में जमीन बढ़ी, 20 बीघा, अब उनके 4 बेटे 5 बीघा, उनके 2 बेटे 5 बेटे 1 बीघा। अब उसके बाद बेटे कंगाल हो गए। अब जो सिर्फ जमीन पे आधारित और आश्रित रहेगा कि बेच के खाएंगे, तो 100 बीघा जमीन तो पड़ पोता तक आते 1 कट्ठा भी नहीं रहेगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगी। तब क्या करेगा? जो इल्म हासिल करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उस जमीन को बेच के बच्चों को पढ़ाएगा। तो अगर वह 100 बीघा वाला रहेगा, बच्चा पढ़ लिया तो 500 बीघा जमीन खरीद के जमीन में इजाफा कर देगा। ये काम गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है। एक साहब शादीशुदा खातून ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई और हमारी बेटियां हैं बस बीमारी का टुकड़ा बनी हुई है, गैस्ट्रिक का मर्ज है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंख में दर्द है। यानी जो काम नहीं करेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जिसको सुबह सवेरे खाना था फजर के बाद वो खाएगी, 12 बजे नाश्ता करेगी, बीमार तो पड़ेगी, गैस्ट्रिक का मर्ज तो होगा। अब साहब उसकी आंख की बिनाई कमजोर तो होगी,
ہوگی جو وقت پہ کھانا نہیں کھائے گی. ہر آدمی کو اپنے لیے سوچنا ہوگا کہ میں کیا کھاؤں, کس کھانے میں کتنی طاقت ہے, کون سی غذائیں طاقتور غذائیں ہیں, استعمال کرنا ہوگا, ٹائم کا استعمال کرنا ہوگا. جو ٹائم کا استعمال نہیں کریں گے صحیح بیمار تو پڑیں گے. اب ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی جو بھاجپا کا کیڈر لیڈر ہے, اس نے کبھی کہا تھا کانپور کے یوگا کے شیور میں کہا تھا سوستھ رہنے کے لیے یوگا کریں, اور یوگا کا جتنا طریقہ ہندوستان میں ہے, انہوں نے کہا تھا رام دیو کا جس کا بھی طریقہ ہو وہ سارے طریقے ایک طرف. انہوں نے کون کہا تھا, کون, ہندو غیر مسلم آر ایس ایس کا کیڈر لیڈر, بھاجپا پارٹی کا 3 پیلر, اس 3 پیلر میں سے ایک آڈوانی, ایک اٹل بہاری واجپئی, ایک ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی. یہ 3 پیلر ہیں بھاجپا پارٹی کی بی جے پی کے. وہ مرلی منوہر جوشی بھاجپا کا کیڈر لیڈر, وہ بولا تھا کہ یوگا کرنا وقت کی ضرورت ہے, پردھان منتری سے لے کے چپراسی تک سارے لوگ یوگا کریں تاکہ ہندوستان تندرست لوگوں کا ملک ہو جائے, ورنہ ہندوستان بیماروں کا ملک کہلائے گا. تندرست رہیں, یوگا کریں. اور آگے کیا کہا, یوگا کا طریقہ الگ الگ ہے, رام دیو کا الگ, دوسروں کا الگ. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ نیچے کرو, اور سانس لو, سانس تیز تیز چھوڑو, پسینہ بہاؤ, کھلی فضا میں جاؤ, ناک پر دھیان کیندرت کرو. کہا سارے طریقے اپنی جگہ, مگر وہ بھاجپا کا کیڈر لیڈر کیا بولا, یہ میں نے دوسرے ہی دن اخبار میں یہ رپورٹ میں نے پڑھی, ایسا نہیں کہ واٹس ایپ یوٹیوب میں کسی سے سن لیا تو میں بول رہا ہوں. ایک دن پہلے شیور لگا تھا یوگا کا, اور اس دن ان کے بھاشن کو اخبار میں اس کو کوٹ کیا گیا. میں نے دوسرے ہی دن کانپور ریلوے اسٹیشن پہ میں نے اس اخبار کو پڑھا, پہلے پیج پہ وہ رپورٹ موجود تھی. رپورٹ کیا تھی, منوہر جوشی نے کہا یوگا کے جتنے طریقے ہیں وہ سب ایک طرف, کہتے ہیں میری نگاہ میں اسلام کے پیغمبر نے جو 5 وقت نماز کا طریقہ سکھایا, ایک بار زور سے بولیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. غور سے سنیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بھاجپا کا کیڈر لیڈر کیا بولا, یوگا کے جتنے طریقے ہیں ایک طرف, مگر جب میں نماز کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں ہے. اور اسٹیٹمنٹ اس کا تھا کہ اسلام کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. سب سے مہان ڈاکٹر پیغمبر اعظم کہتے ہیں نماز. بندہ کھڑا رہتا ہے, پھر جھکتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, پھر سجدے کے لیے جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر بندہ کھڑا ہوتا ہے. کھڑا جب ہوتا ہے تو دھیان سجدے کی جگہ پہ کیندرت کرتا ہے. جب جھکتا ہے رکوع میں تو دھیان آنکھیں پاؤں پر کیندرت رہتی ہے. جب بیٹھتا ہے تو گود میں دھیان کیندرت رہتا ہے. کہتے ہیں سجدے میں آنکھ ناک پر دھیان کیندرت لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سلام کے ٹائم میں کاندھے پر. یہ کنسنٹریشن, یہ دھیان کیندرت کرنا, ساری دنیا سے کٹ جانا, اپنے مالک کی طرف دھیان لگانا. وہ کہتے ہیں کہ جو نماز کا اسٹائل ہے, کھڑا ہونے کے بعد سیدھے کوئی چلے جائے سجدے میں تو کوئی فزیکل ڈسٹربنس ہو سکتا ہے, جسمانی خرابی کوئی ہو سکتی ہے, لیکن سیدھے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں نہیں جانا. اسٹینڈنگ کے بعد آدھا سجدہ رکوع میں جانا ہے, پھر کھڑا ہونا ہے, تب اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسٹائل آف پریئر, یہ نماز کا جو ڈھنگ ہے اتنا سائنٹیفک, اتنا لاجواب ہے صحت مند رہنے کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں نہ نماز کا جواب ہے نہ نماز دینے والے محمد عربی کا جواب ہے. یہ چھوٹا موٹا پڑھا لکھا بندر کیا جانے, یہ رام گیری جیسا آدمی جو مہاراشٹر کا جو ہمارے پیغمبر کے خلاف بولا, یہ جاہل کیا جانے. یہ جاہل ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے.
مگر انہوں نے کیا زبردست انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. یہ ڈاسنا کا مندر کا پیلا کپڑا پہن کے دو چار مالا پہن کے اپنے ڈکیتی اور اپنی برائی پہ پردہ ڈالنے کے لیے محنت اور پنڈت بننے کا ڈھونگ رچانے والا اتی نرسنگارن، یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے. بدتمیز نے جو گستاخی کی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اس کی زبان نوچ لوں. ہمارے پیغمبر کے خلاف اتنا غلط اسٹیٹمنٹ، غلط ٹپنی اس نے کیا ہے. وہ آدمی بھی ڈاکٹر منوہر جوشی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے. ڈاکٹر منوہر جوشی بھلے ہی اس پارٹی سے ہم اتفاق نہیں رکھتے ہیں، وہ بھاجپا کا لیڈر تھا، الگ بات ہے، لیکن وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا. وہ ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر، ہندوستان کے ایجوکیشن منسٹر صاحب، وہ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی. اس نے اسی پیریڈ میں انہوں نے کیا کہا کہ نماز اتنا زبردست یوگا ہے، جو نماز دیا ہے اسلام کے پیغمبر نے، اس سے مہان تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے اے مسلمان، سڑک چلتے راستہ گلی کوچے کا کوئی کتا اگر بھونکے تمہارے پیغمبر کے خلاف بولے تو تمہیں سب کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، بس انسنی کر دے. ایک پاگل تھا جو بک رہا تھا، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ادیب، ڈاکٹر، سائنٹسٹ اگر وہ خلاف بول رہا ہے تو ہمارا سائنٹسٹ، ہمارا ادیب، ہمارا رائٹر، ہمارا مصنف اس کا جواب دینے کے لیے کافی ہے. ہر چلتے پھرتے آدمی کا جواب دینے کے لیے پروٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ تو گھنٹی بجا کے دو چار پیسہ کمانے والا، اس کی کوئی اوقات نہیں میرے پیغمبر کے خلاف بولے. بس سمجھ لے کہ کوئی گلی کوچے کا کوئی مجنو ہے جو اس طرح کا بیان دے رہا ہے. البتہ یاد رہی بات، ہم اس کی بات دیکھیں کہ ہندوستان نہیں بلکہ یورپ کے، امریکہ کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات میں سنو. تم نے سنا ہوگا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جو امریکہ کا سب سے پڑھا لکھا آدمی، 1978 کی بات ہے. آج سے 40 سال پہلے اس بندے نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے The 100. وہ کتاب آج تک چھپ رہی ہے، ہندوستان کے تمام بک اسٹال پہ موجود ہے. اس کتاب میں انہوں نے ٹھانا تھا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی مہانتم 100 آدمی، 100 ایمیننٹ پرسنالٹیز پر میں اسٹڈی کروں گا، ان کی زندگی کا، پھر ان کا میں سلیکشن کروں گا جو اس دھرتی کا یہ 100 کریم لوگ جنہوں نے دنیا کو اپنے سے کچھ دیا، سماج میں پریورتن لایا. دنیا کے بڑے لوگوں کی سوچی میں، کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں ان کا نام ہے. وہ 100 لوگ کون ہیں میں ان کو چھانٹوں گا اور 100 میں رینکنگ کروں گا کہ اول پہ کون، 2 میں کون، 100 میں کون. میں اس کی کوالٹی کی بنیاد پہ رینکنگ کروں گا. محبت کا دخل نہ ہوگا، عقیدت کا دخل نہ ہوگا، مذہب کا دخل نہ ہوگا. ورنہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کرسچن تھا، کہا میں کسی بھی طرح مذہب کو دخل نہ ہونے دوں گا. وہ اپنے پیغمبر سے جیسس کرائسٹ وہ اپنے حساب سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ کہا محبت ایگزیجریشن، غلو، مبالغہ کو جگہ نہیں دوں گا. فیکٹ، ریئلٹی اور سچائی کی بنیاد پر میں رینکنگ کروں گا. انہوں نے جب 100 آدمی کا نام چھانٹا، دنیا کی اتہاس کو آنکھ کی پتلیوں میں سمیٹ لیا، سنسار کی ہسٹری کو آنکھ کی پتلیوں میں سمیٹ لیا. اپنے ہم تو مالدہ کی ہسٹری نہیں جان سکتے، بنگال کی ہسٹری تو بہت دور کی بات، بنگال کی ہسٹری نہیں سمجھ سکتے. ہندوستان کی اتہاس تو بہت بڑی بات، ہندوستان کی ہسٹری تو بہت دور کی بات، بہت بڑی بات ہے. ورلڈ ہسٹری کو ہم کیسے سمجھ سکے؟ لیکن جو کتاب کا رسیہ ہے، جو مطالعے کا شوقین ہے، جو آدمی کسی کام کو ٹھان لیتا ہے تو وہ کرتا ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ پڑھا لکھا آدمی ٹھان لیا، پورے ورلڈ ہسٹری کو کھنگال دیا. اس نے دنیا کے سب سے بڑے بڑے لوگوں کی سوچی تیار کی، جس سوچی میں نام تھا گوتم بدھ کا، مہاویر کا، گاندھی کا، چرچل کا، جارج ڈاکٹر واشنگٹن کا، ابراہیم لنکن کا، ماؤ زیتون کا، مسولینی کا، ہٹلر کا. وہ مسلمان نہیں تھا، کرسچن تھا. اپنے حساب سے دنیا کے مہان لوگوں کی سوچی تیار کی، جس نے سب سے زیادہ دنیا پہ انفلوئنس اثر ڈالا ہو، جس کے فالوور کی تعداد سب سے زیادہ ہو، جن کے ریگولیشنز اور جن کے میسج میں اتنا دم ہو کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کے فالوور کی تعداد نہ گھٹی ہو، جس نے دنیا کا رخ بدل دیا ہو، لوگوں کی سوچ بدل دیا ہو. سب سے زیادہ جس نے لوگوں کے ہردے، لوگوں کے برین، لوگوں کے مائنڈ، لوگوں کے ہارٹ کو پربھاوت کیا ہو. اتنی زبردست پرسنالٹی کون ہے؟ وہ اس کام کو ٹھانا تو کر کے دکھلایا. 100 آدمی کو چھانٹا. سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کرسچن ہے، ممکن ہے کہ جناب عیسیٰ کا نام اول نمبر پہ دے گا. کوئی کہتا تھا کہ یہ صاحب نیوٹن
میتھمیٹیشین ہے یا سائنٹسٹ ہے، نیوٹن کا نام اول نمبر پہ دے گا. کوئی کہتا تھا یہ امریکہ کا رہنے والا ہے، ابراہیم لنکن کا نام پہلے نمبر پہ دے گا. چونکہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ خود سائنٹسٹ تھا، خود بہت بڑا ایڈوکیٹ تھا، بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. لوگ اپنے اپنے حساب سے رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. لیکن جب کتاب چھپ کے پریس سے باہر آئی، دا 100 نامی کتاب، اس کتاب کا نام ہی ہے دا 100، 100 سب لینگویج، سب ان ایوری لینگویجز، تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. آج بھی وہ کتاب بک اسٹال پہ ملتی ہے. دا 100 نامی کتاب جب پریس سے چھپ کے باہر آئی، دنیا کے سارے لوگ دنگ رہ گئے کہ کامیاب ترین لوگوں کی سوچی میں پہلا نام نہ نیوٹن کا تھا، نہ جیسس کرائسٹ کا تھا، نہ ابراہیم لنکن کا تھا. پہلا نام محمد عربی علیہ السلام کا تھا. پہلا نام. اس کتاب کو ہندوستان کی تمام بڑے بک اسٹال پہ اس کتاب موجود ہے. یہ نرسنگ آنند اس کتاب کو خرید کے پڑھے، نہیں خرید کے پڑھنا چاہتا تو وہ بولے ہم اس کو کتاب بھجوا دیتے ہیں. ڈاکٹر گری صاحب رام گری وہ کتاب پڑھے. وہ ان جیسے کروڑ لاکھوں لوگوں کو جو پڑھا سکتا ہے اور جس کو اس کی دھوم ساری دنیا میں اس کی صلاحیت کی ہے. ان لوگوں نے کیا ہمارے پیغمبر کے بارے میں لکھا؟ انہوں نے کہا کیا لکھا انہوں نے؟ He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ہسٹری کا وہ اکلوتا آدمی تھا محمد عربی علیہ السلام جو سیاست اور مذہب دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا. He was only man, تنہا آدمی، اکلوتا آدمی، who was supremely successful، یعنی جو سب سے زیادہ کامیاب ہوا اس روئے زمین میں، مذہبی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی. ایک ایسی گورنمنٹ دنیا کو دی جس گورنمنٹ میں امیر غریب کالے گورے سب کو سمان ادھیکار دیا. سبوں کی رائے سے حکومت چلے گی. اپنی حکومت نہیں چلائی جائے گی بلکہ بندوں پر، بندوں کے خالق کی حکومت چلے، کہ قانون کی حکومت چلے گی، جس کو عام طور پر اپنی زبان میں لوگ اپنے حساب سے ڈیموکریسی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جمہوریت، پرجاتنتر، جہاں کالے گورے کا فرق مٹ جائے، سارے امیر غریب سب برابر ہوں، سب کو سمان ادھیکار ملے. وہ کہتے ہیں یہ قانون اگر کسی نے نافذ کیا ہے دنیا میں تو اس کا نام محمد عربی علیہ السلام ہے. وہ اکلوتا آدمی ہے جو سائنٹیفک، جو سائنس، جو مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر کامیاب ہوئے ہیں. یہ اس نے کہا. اور معلوم ہے ہندوستان کے ایک ہندو لیڈر ڈاکٹر سروجنی نائیڈو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہیں I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. کیا بات کہہ کے رکھ دیا اس نے. وہ ہندو ہے، بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ بہت بڑی شاعرہ اور بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر. جو بھی جان پولیٹکس سے تعلق رکھتا ہے وہ سب ان کا نام جانتے ہیں. ڈاکٹر سروجنی نائیڈو وہ لکھتی ہیں کہ میں جب مسلمانوں کی مسجدوں پہ نظر دوڑاتی ہوں میں حیرت میں پڑ جاتی ہوں کہ ہر جگہ ڈیموکریسی، پرجاتنتر کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. امیر غریب کالے گورے سب برابر. وہ ہے کہاں دنیا میں؟ یہ 5 وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. 5 وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. وہ کیا کہتی ہیں؟ when the azan is sounded، تب اذان دی جاتی ہے. اذان کی بات آگئی تو ایک بات میں بتا دوں، اذان کی آواز صرف مسلمان نہیں سنتے ہیں، غیر مسلم بھی سنتے. جب غیر مسلم دنیا دار سارے لوگ سنتے ہیں تو امام سے زیادہ اچھی آواز والا مؤذن ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب وہ اذان 5 ٹائم پکارے تو ممکن ہے کہ بہت سارے غیر مسلم کا سینہ ہل جائے، وہ اذان سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. میرے محلے کی مسجد میں مؤذن الگ ہے. محلے کا ایک بچہ 10th میں پڑھتا ہے،
10th میں یا 11th میں پڑھتا ہے، وہ بچہ کبھی کبھی اذان دیتا ہے، وہ 11ویں میں پڑھتا ہے، میٹرک پاس کر چکا ہے یا میٹرک کا ایگزام دینے والا ہے، اذان جب دیتا ہے تو ہندوؤں کا گھر آس پاس میں ہے، غیر مسلموں کا، ان کے گھرانے کی عورتیں بھی کام کاج چھوڑ کے اذان سننے لگتی ہیں، اور وہ دوسروں سے کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ بڑا اچھا اذان دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان عورت تھی، وہ جب اذان بچہ دیتا تھا تو وہ رونے لگتی تھی۔ وہ ٹرانسفر ہوا اس کے شوہر کا، وہ شہر سے باہر چلی گئی، اور وہاں سے ہر مہینے، کیونکہ وہ مؤذن نہیں ہوتا، اسکول میں پڑھتا ہے بچہ، اسکول میں پڑھتا ہے، لیکن اذان کبھی کبھی دیتا ہے، تو وہ وہاں سے ہر مہینے ان کے لیے 1000 یا 2000 روپے مہینہ وہ بھیجتی ہے کہ تمہاری اذان بڑی اچھی لگتی ہے، یہ پیسہ تمہارے لیے تحفہ کے طور پر ہے۔ تو اب ہمارا مؤذن کیسے اذان دیتا ہے؟ اللہ، وہ کیسے، جو پرانا سب مؤذن ہے، نہ تلفظ ٹھیک ہے، ہاں ہاں ہاں، اب اپنے لوگوں کو بھی برا لگتا ہے، غیر مسلموں کو بھی برا لگتا ہوگا۔ اب کمیٹی والا اس کو نکالتا نہیں، بولتا کیسے نکالیں، وہ تو 25 سال سے دے رہا ہے، 30 سال سے دے رہا ہے، 30 سال سے دے رہا ہے، تو اس کو ریٹائرمنٹ دے کر کے اس کو ٹاکا مہینہ دو اس کو، تم 5000 ملتا تھا تو 2500 دیں گے، تو اپنا گھر میں رہو، بوڑھا ہو گئے، ریٹائر کر گئے، اب رہو۔ اسکول میں تو 60 سال کے بعد ٹیچر ریٹائر کر جاتا ہے، اب تم جب 30 سال سے اذان دے رہا ہے، تو اب تو کم سے کم آرام کرو، ٹھیک سے آرام کرو، یہ پیسہ لے لو 2000۔ اب اذان دے گا وہ جس کی آواز سن کے کافروں کا بھی سینہ ہل جائے، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ اب وہ پولیٹکس ہوتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب مؤذن زبردست اذان والا ہو، تاکہ بے نمازی کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا جائے۔ ہم لوگ بچپن سے نماز سن رہے ہیں، نماز اذان سن رہے ہیں، 54 سال عمر ہو گئی ہماری، 4 سال مائنس کر دے، 50 سال، سب بات معلوم ہے، لیکن آج بھی آواز اچھی اگر کسی کی ہے، اذان دیتا ہے، تو آج بھی پلکیں بھیگ جاتی ہیں، آج بھی آدمی سکتے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اذان ایک ایک مظاہرہ ہے، ایک ایگزیبیشن ہے ہماری صلاحیتوں کا، ہماری دینداری کا، اور اس کو سب سنتا ہے۔ اس لیے مؤذن کسی صورت میں کمزور نہیں ہونا چاہیے، زبردست مقابلہ، کمپٹیشن ہو، 50 مؤذن کو بلایا جائے، جس کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اچھی تنخواہ دے کر کے اس کو مؤذن مقرر کرے۔ میں کہوں گا کہ اس کی اذان اسلام کی طرف بلانے میں امپورٹنٹ رول ادا کرے گی اس کی اذان۔ اب سروجنی نائیڈو کیا کہتی ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ وہ کہتی ہیں I had been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam۔ میں اسلام کی جو یونٹی، اتحاد کا جو مظاہرہ ہے، میں اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہوں۔ جب میں مسلمانوں کی مسجدوں کو دیکھتی ہوں، اذان ہوتی ہے، نمازی جمع ہوتے ہیں، the peasant and the king، کسان اور بادشاہ، ہل جوتنے والا فارمر اس کو پیزنٹ کہتے ہیں، کنگ بادشاہ راجہ۔ اب وہ ہندو خاتون غیر مسلم لیڈر وہ کیا کہتی ہیں کہ اذان ہوتی ہے، نمازی جمع ہوتے ہیں، تو کہتی ہیں وہ کہ بادشاہ اور کسان یہ دونوں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بادشاہ اور فارمر، غلام اور آقا ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کالے گورے کا فرق مٹ جاتا ہے، امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ بادشاہ کے بازو میں کوئی ہل جوتنے والا کسان کھڑا ہو، کوئی برا نہیں مانا جاتا ہے، مالک کے بازو میں نوکر کھڑا ہو جائے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ the best embodiment of democracy، پرجاتنتر کیا ہے؟ ڈیموکریسی is the government of the people, for the people, by the people۔ یعنی پرجاتنتر کی پریبھاشا یہی ہے کہ حکومت عوام کی، عوام کے لیے، عوام کے ذریعہ، اسی کو کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈیموکریسی ہے کہاں؟ کہیں گوروں کا شاسن ہے، کہیں برہمنوں کا شاسن ہے، جو کہ کہنے کا سینس تھا۔ ہندوستان میں بھلے ہی ڈیموکریسی ہے، لیکن آزادی کے بعد سے لے کے پورے 75 سال تک میں ساتہ کس کے ہاتھ میں ہے، سب کو معلوم ہے۔
افریقہ میں امریکہ گوروں کا ملک ہے، کہنے کی بات ہے کہ وائٹ اینڈ بلیک سیم ہے، ڈیموکریسی ہے، لیکن ستا کس کے ہاتھ میں ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ سروجنی نائیڈو کہتی ہیں کہ سچی ڈیموکریسی، ٹرو ڈیموکریسی ہے کہاں؟ یہ مسلمانوں کی مسجد میں 5 وقت دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ 5 ٹائم جب اذان ہوتی ہے، نمازی جمع ہوتے ہیں، کسان اور بادشاہ ایک ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں اور دے پروکلیم، وہ اعلان کرتے ہیں کیا؟ نہ کوئی باپ بڑا ہے، نہ کوئی دادا بڑا، نہ کوئی گورا بڑا ہے، نہ کوئی کالا بڑا، نہ کوئی شہری بڑا ہے، نہ دیہاتی بڑا، نہ کوئی عربی بڑا ہے، نہ کوئی اجمی بڑا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سارے لوگ کھڑے ہو کر اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور آگے چل کر یہ ڈاسنا مندر کا مہند سنے غور سے کیا کہتی ہیں سروجنی نائیڈو۔ یہ صاحب رام گیری جیسا خبیث وہ سنے کسی ہندوستان کے ایک مہان ہندو عورت وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں یو فائنڈ ان لندن an Indian, an Algerian and a Turk. India is the motherland of fun. Turkey is the motherland of another. But when they stand in prayer, it makes man instinctively a brother. کیا غضب کی بات کہہ دی اس خاتون نے۔ وہ ہندو عورت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ لوگ لندن میں جاتے ہیں، اب انڈیا سے لوگ گئے، الجیریا سے لوگ آئے، ترکی سے لوگ آئے، زبان الگ، انڈیا کی زبان الگ، ترکی کی زبان الگ، الجیریا کی زبان الگ، ملک الگ، زبان الگ، اور الگ الگ کام سے لوگ لندن گئے ہیں، کوئی گھومنے، کوئی پڑھنے، کوئی بزنس کرنے، ملک الگ، کام الگ، زبان الگ، مگر when they stand in prayer، لیکن جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لندن میں، انڈین، الجیرین اور ترکی کا رہنے والا، زبان الگ، ملک الگ، قوم الگ، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوا اور یہ سب مل کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ it makes man instinctively a brother۔ ایسا لگتا ہے یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون نماز یہ مسلمانوں کو بھائی بھائی کے بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ اب کوئی نہ الجیرین نہ انڈین، سب غلام محمد ہے، ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اے قوم مسلم، اللہ کا شکر ہے کہ تم کو برہمن گھر میں اللہ نے نہیں پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ تم امریکہ کے یہودی گھر میں نہیں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ تم کسی اسرائیل کے یہودی گھر میں نہیں پیدا ہوئے، شکر ہے مالک مولا کا کہ مسلمان گھر میں ہم کو پیدا کیا۔ ورنہ تم میں سے کوئی بندہ بتا دے کہ اتنا مہان مذہب اسلام کے لیے تم نے اسٹڈی کی ہے، تم نے مطالعہ کیا ہے، تم نے 10 سال خاک چھانی ہے، 1000 لوگوں سے تم نے ملاقات کی ہے، سب سے تم نے ڈیبیٹ کیا ہے، پنڈت سے، کسی ربی سے، کسی پوپ سے تم نے بحث کیا ہے، مباحثہ کیا ہے، تب جا کے کہا نہیں اسلام سب سے گریٹ ہے، میں اسلام سویکار کرتا ہوں۔ نہیں، تم اسی لیے مسلمان ہو کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہو۔ جب اتنی بڑی دولت اللہ نے دے دی تو دنیا کے لیے کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ امریکہ کا کھرب پتی اپنی ساری فیکٹری تم کو دے دے اور تم اپنا ایمان بیچ کر کے ان کے گھر کے بت کو تو سجدہ کرنے لگو۔ اگر مومن ہو تو تم یہی بولو گے تیری کھربوں کی پراپرٹی پہ تھوک دیتا ہوں، اسلام کا سودا نہیں کروں گا۔ جب اتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو دے دی ہے تو پھر دنیا کے لیے کیوں روتے ہو؟ دنیا کے لیے کیوں بھاگتے ہو؟ دنیا کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے تو دنیا نہ ہونے کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی دولت اللہ نے دی کہ تجھ کو مسلمان بنایا، اور اس فتنہ و فساد کے وقت میں ایک طرف کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کوئی مصطفیٰ کے علم غیب کی توہین کرتا ہے، الگ الگ رائے سب کی ہو گئی، الگ الگ خیال ہو گیا، دنیا کی محبت نے سب کو پاگل بنا دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو بلندی دی ہے قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے۔ مگر کچھ لوگ ہیں کہ سرکار دو جہاں میں کلمہ پڑھنے کے باوجود عیب نکالتے، کہتے ہیں کہ علم نہیں، علم غیب نہیں ہے، علم غیب ہے بھی تو جانور چوپائے کی طرح معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو میں مانتا ہوں، صحابی کو مانتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو نہیں مانتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین بادشاہت کے لیے میدان کربلا گئے تھے اور جنگ کی اور وہاں شہید ہو گئے. وہاں اب کیوں گئے تھے وہ جب بڑے بڑے صحابہ مکے میں موجود تھے؟ کیوں؟ اپنی عقل لڑاتے ہیں. کچھ لوگ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے گستاخ ہو گئے. کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخ ہو گئے. کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے امام اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے. کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے غوث اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے. کچھ لوگ بچے تو غریب نواز کی شان گھٹانے لگے. یعنی الگ الگ رائے اپنی اپنی رائے لگانے لگے. بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کرنا تو کھینی گٹکا کھانا ہے, تکیا لگا کے بیٹھنا ہے اور اپنے دماغ کے حساب سے سوچنا اور سمجھنا ہے. یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ارے حضور نے کہا کہ صحابہ کی عزت کرو. میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے, جس کی تو پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا. بلائنڈلی آنکھ بند کر کے مان لے سارے صحابہ حق پہ ہیں, سارے صحابہ جنتی ہیں. اب کسی ایک کی تخصیص کیوں کرتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کیوں کھولتا ہے؟ اب انہوں نے مصطفیٰ کے صحابی ہیں, اللہ نے بخش دیا. مصطفیٰ نے کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے, وہ نور ہیں, ستارے کی مانند ہیں. تو مان لینے اپنی عقل کو وہاں مت لڑا. لیکن عقل لڑا کے کوئی نبی کی توہین کر کے کافر ہو گیا, کوئی صحابہ کی توہین کر کے راستے سے بھٹک گیا, کوئی اہل بیت کو گالی دے کے راستے سے بھٹک گیا, کوئی امام اعظم کی توہین کر کے بھٹک رہا. اس فتنوں فساد کے وقت میں اگر تم ایران کے یہود رافضی گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے, پانی پی پی کے صدیق عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دیتے. اللہ کا شکر ہے رافضی گھر میں نہیں, سنی گھر میں اللہ نے پیدا کیا. تم نے ریسرچ نہیں کیا کہ وہابیت ٹھیک ہے, سنیت ٹھیک ہے, کہ قادیانیت ٹھیک ہے. کون جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں قادیانی کافر ہے, وہ مطالعہ ہی نہیں کیا, بس مولانا صاحب کہتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تو وہ کہہ رہے. مولانا لوگ جو مولوی صاحب لوگ میرے جیسے بہت سارے مولوی ہیں جو ان کی کتابوں کو نہیں پڑھا, بس کہہ دیا اعلیٰ حضرت کافر ہے, وہاں آنکھ بند کر کے, مطالعہ نہیں کیا ہے. لیکن اگر یہ قادیانی گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا, یہ بھی ساری زندگی نبوت کا اعلان کرنے والے غلام احمد کو نبی مانتا اور پھر سنی مسلمانوں کو وہ کم پڑھا لکھا اور غریب اور پست کہتا. مگر ہم لوگ آج اگر ٹناٹن سنی ہیں تو ہمارا کوئی رول نہیں ہے. بس رول کس کا ہے؟ فضل الہی کا ہے کہ ہمیں رافضی فیملی میں نہیں, سنی فیملی میں پیدا کیا ہے. اب بھی تو مان لے کہ تجھ سے بڑا دھنوان کوئی نہیں ہے, تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے, تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. اس نعمت کا تو شکر ادا کر کہ کھرب پتی رافضی ہے اور ہم غریب سنی ہیں, کھرب پتی کافر ہے, ہم غریب مسلمان ہیں. اس کا تو شکر ادا کر, اس کا تو شکر یہ ادا کر کے رات بھر سجدہ کر کے شکر ادا کرے گا تو بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ ہو پائے گا. چونکہ ایک کافر چاہے دنیا میں 50 گھر بنا لے, 50 ٹن سونا خرید لے, مرنے کے بعد جب وہ جائے گا قیامت میں, وہاں دائمی طور پر آگ اس کا مقدر ہے, وہاں کچھ کام نہیں آئے گا, خربوں سال آگ میں چلتا رہے گا. اور مسلمان اگر یہ دنیا میں کرائے کے گھر میں رہا, فٹ پاتھ پہ سوتا رہا, غریب رہا, لیکن ایمان سلامت رہا کہ اللہ ایک ہے, مصطفیٰ میرے سردار ہیں, قرآن حق ہے, قیامت حق ہے, آخرت حق ہے, نماز روزے حج و زکات حق ہے, یعنی کہیں بھی کسی بھی طرح سے اسلام کی توہین نہ کرے, پیغمبر اعظم کی توہین نہ کرے, اور اسی حالت میں مر جائے تو دنیا میں 70 سال 70 منٹ کے برابر نہیں ہے, 80 سال 80 سیکنڈ کے برابر نہیں ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پیدا ہوئے پرسوں کل جوان ہوئے آج بوڑھے ہو گئے, ہمارا یہ 55 سال کیسا لگ رہا ہے؟ ویسا لگتا ہے جیسے پرسوں پیدا ہوئے, کل پڑھے لکھے اور آج داڑھی کے بال سفید ہو گئے. وقت گزرنے میں دیر لگتا ہے, the time flies, یہ وقت اڑ رہا ہے. ابھی عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی, اب آنے والے عید کی تیاری شروع ہے, 2 مہینے کے بعد رمضان ہے. اب ہم لوگوں نے پروگرام لکھا, جب اب آگے دسمبر جنوری فروری کے لاسٹ 26 تاریخ تک پروگرام بک ہے. اب 1 مارچ سے رمضان شروع ہے. اب مدینہ جانے کی تیاری کیجئے, رمضان میں صاحب حافظوں سے بات کیجئے. اب ختم ہو گیا, یعنی ابھی عید کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں, ابھی عید آ رہی. قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا. سال 1 مہینے کی طرح لگے گا, مہینہ ہفتے کے برابر لگے گا, ہفتہ 1 دن کے برابر لگے گا,
اور ایک دن جیسے کوئی آگ چنگاری بھڑکی اور بجھ گئی، ابھی صبح ابھی شام۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، یہ نشانی آ گئی ہے، کب مر جائیں گے کہنا مشکل ہے۔ اب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ یہ دنیا میں غریب رہیں، محتاج رہیں، اگرچہ محتاج رہنے اسلام پیغام نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا قانون ہے کہ کماؤ 1 لاکھ، سال میں 2500 اللہ کی راہ میں اپنے غریب بھائی کو دے دے۔ کماؤ 1 کروڑ، 1 کروڑ مال تیرا پاک رہے گا، تم صرف 2.5 لاکھ، 100 لاکھ تیرا، 100 لاکھ میں 98,50,000 تیرا، اور 2.5 لاکھ تیری غریب بہن، تیرے غریب بھائی، تیرے غریب پڑوسی، تیرے غریب رشتہ دار۔ اللہ رب العزت کے نام پہ زکوٰۃ قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے غریب بھائی بہن کو دے دے، مال بھی بڑھے گا، وہاں جنت بھی ملے گی۔ تم دے، 1 کروڑ دیا ہے تو 2.5 لاکھ نکال اس اللہ کی خاطر، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے غریب بھائی کو دے دے، تیرا غریب بھائی کھائے گا، مال بھی بڑھے گا، ثواب بھی ملے گا۔ دولت کمانا اگر حرام ہوتا تو یہ قانون زکوٰۃ نازل نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ پتا چلا 1 کروڑ کمانا جائز ہے، 2.5 لاکھ نکال، تیرا مال پاک ہے۔ تو ہم 1 ارب کما لے، 1 ارب کمال، 2.5 کروڑ نکال، تیرا مال پاک ہو جائے گا، 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکال۔ یہ قانون زکوٰۃ بتاتا ہے کہ مال کماؤ نماز کے ساتھ، مال کماؤ سچائی کے ساتھ، مال کماؤ تلاوت کے ساتھ، مال کماؤ اصول پر عمل کرتے ہوئے۔ بے شمار لوگ ہیں نماز پابندی، تہجد، اشراق، چاش سب پڑھتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے، اربوں میں کھیلتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں صاحب دولتوں کے انبار پہ 105 منزلہ فلیٹ میں رہتے ہیں اور کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، کڑاکے کی سردی میں گیزر آن کیا، گرم پانی سے نہایا، فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، گھر میں اے سی لگائی اور چلچلاتی گرمی میں ظہر کی نماز اے سی چلا کے آرام سے مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے جب مال دیے ہے لگاؤ مسجد میں اے سی، اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ گھر میں اے سی، اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ اپنے باتھ روم میں گیزر، تاکہ کوئی فجر قضا نہ ہونے پائے، کوئی ظہر قضا نہ ہونے پائے۔ جاڑے کے موسم میں گرمی کا مزہ لے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا مزہ لے۔ اگر پیسہ نہیں رہے گا تو گیزر کہاں سے خریدے گا، پیسہ نہیں رہے گا تو اے سی کہاں سے لگائے گا، پیسہ نہیں رہے گا تو اپنے گھر میں ہیٹر کہاں سے لگائے گا۔ اس لیے مال کما، زکوٰۃ نکال، نماز 5 جگہ نہ پڑھ، یہاں بھی آرام سے رہ، اور جب مرے گا تو مصطفیٰ کی جنت میں آرام سے چلا جائے گا۔ اور اگر دنیا میں نہیں پڑھے گا، نہیں لکھے گا، نہیں محنت کرے گا، نہیں مشقت کرے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا، تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھکاری رہے گا، سب ڈھکے گا، پاؤں کھلے گا، پاؤں کھلے گا، سر ڈھکے گا، مکان بنائے گا تو پلاسٹر نہیں کر پائے گا، پلاسٹر کرے گا تو بینک کا قرضہ لے گا، اگر بینک کا قرضہ لیا تو گاڑی کیسے لے گا، اگر کھانا کھائے گا صبح تو شام کیسے کھائے گا، بچوں کو کیسے پڑھائے گا، رشتہ دار گھر میں شادی ہوگی تو قرضہ لے کر کے ان کو کپڑا لے کے ان کی شادی میں جائے گا۔ پیسہ نہیں رہے گا تو رشتہ دار کا تانا سنے گا، پیسہ نہیں رہے گا تو سماج میں غریبی کا تانا دے کے تجھ کو لوگ ادھر کریں گے۔ اس لیے دنیا میں پیسہ کما، عزت سے رہ۔ پیسہ کمانے کے مطلب خوب محنت سے پڑھ، نوکری لڑائی کر کے لے لے، 18 گھنٹے پڑھ، 15 گھنٹے پڑھ، 12 گھنٹے پڑھ، اور پڑھتا رہ، نوکری لڑ کے لے لے، ڈی ایم بن، آفیسر بن، پروفیسر بن، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن، محدث بن، فقیہ بن، عالم بن، خطیب بن، رائٹر بن، اور اگر کاشتکار ہے تو پھر نماز روزے کے سائے میں اچھی کھیتی باڑی کر، محنت کر، 1 سال میں 5 فصلیں اگا، بزنس کر، اچھی بزنس کر، نماز کے ساتھ فجر پڑھ کے جا دکان میں، ظہر پڑھ کے جا دکان میں، آندھی طوفان آئے دکان کھول، بزنس کر، کھیتی باڑی کر، کام سیکھ لے، ہنر سکھا دے، نوکری کر، اعلیٰ تعلیم دلا، تاکہ دنیا میں زکوٰۃ نکال، صدقہ فطر نکال، قربانی کر، غریبوں مسکینوں کا علاج کروا، دوسروں غریبوں کی مدد کر، مسجد میں دے، مدرسہ میں دے، یہاں بھی خوشحال رہ۔ اب دکان جائے گا تو روزی ملے گی، اب مسجد جائے گا تو مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ جو صرف پیسہ کمایا، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، تو پھر دنیا ہی میں 70-80 سال سکھ کر لے گا اور مرنے کے بعد خربوں سال آگ میں جلنے کے لیے چلا جائے گا۔ اور جو صرف نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، سوکھی روٹی کھائے گا، ایمان بچا کے مر جائے گا۔ چلو کم سے کم 70-80 سال دکھ کاٹا، کم سے کم اب خربوں سال جنت میں جا کے آرام کرے گا۔ لیکن اگر یہ بھی تھوڑی سی محنت کرے گا، مشقت کرے گا،
بھاگ دوڑ کرے گا, نماز پڑھے گا, دنیا بھی یہاں بھی آرام سے رہے گا, مرنے کے بعد آرام سے رہے گا. یہ تھیوری ہماری نہیں ہے, یہ تھیوری ہمارے پروردگار کی ہے. وہ کیا تھیوری ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب دعا کر, اللہ نے سکھایا ہے بندوں سے کہ تم دعا کرو کہ اے میرے رب دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے. اس لیے اسلام نہیں کہتا تو فقیر بن جا, محتاج بن جا, مفلس بن جا, بھکاری بن جا. نہیں, اسلام کا قانون زکات ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کا قانون صدقات فطر ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے. صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو, زکات اس پر فرض ہے جو صاحب مال ہو, حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو. پیسہ رہے گا 5 لاکھ تب نہ بندہ حج کو جائے گا, ورنہ حج پہ تڑپتا رہے گا یا دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا رہے گا کہ آپ پیسہ دیجئے ہم مدینہ جائیں گے, سیٹ صاحب پیسہ دیجئے ہم مدینہ جائیں گے. میں کہتا ہوں کیوں بھیک مانگ کے مدینہ جاتا ہے؟ بھیک مانگنا خود حرام ہے, حج کے لیے سوال کرنا یہ بھی حرام ہے. کیوں مانگتا؟ حج فرض نہیں ہے تو حج کی تمنا دماغ میں مت پال. نماز 5 جگانا فرض ہے, نماز پڑھ, یہ حج سے بڑا فرض ہے نماز 5 جگانا. نماز پڑھتا نہیں ہے, مدینہ جائیں گے مدینہ جائیں گے, یہ دماغ میں تمنا پالے ہوا ہے. نماز پڑھ پہلے, اور ہر نماز فرض ہے تم پر, حج فرض نہیں ہے. تو جو فرض ہے وہ کرتا نہیں ہے, جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمنا شیطانی تمنا ہے کہ فرض جو ہے وہ ادا کرتا نہیں ہے, جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہو رہا ہے. یہ تمنا شیطانی تمنا ہے. ہاں, جو فرض ادا کرنے کے بعد تمنا کرے الہی اسباب پیدا فرما دے تاکہ تیرا حرم دیکھ لوں, تیرے محبوب کا دیار دیکھ لوں. تو معلوم ہے تمہیں جب تم دل کی طلب کے ساتھ مدینے کی حاضری کی تمنا رکھے گا, فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ, تو وہی ہوگا مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. جب نظر ہوگی مصطفیٰ کی, وہاں سے انتظام ہوگا جہاں سے بندہ سوچ نہیں پائے گا. اور یہاں بولتا ہے کہ ہم نعت پڑھتے ہیں, ہم کو نظر نہ دیجیے, آپ کا پیسہ مدینہ میں خرچہ کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مانگتا ہے یار, حج کے لیے سوال کرنا جب درست نہیں ہے تو بولتا ہے کہ پیسہ دیجیے, آپ کا پیسہ مدینے میں خرچہ کریں گے. اس قدر گر گئے, ایسے ضمیر فروشی والا کام کرنے لگے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ مدینہ جانا جاؤ, یہ بولو کہ اگر اللہ دعا کیجئے کہ میں مدینہ چلا جاؤں, اور مدینہ چلا گیا تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ کہنا چاہیے کہ نہ کہ بولتا ٹاکا دیجئے, آپ کا ٹاکا مدینہ میں خرچہ کریں گے. جب سوال کرنا ہی حرام ہے تو کیوں سوال کر رہا؟ آپ ٹاکا دیجئے, آپ کا ٹاکا ہم مدینے میں خرچہ کریں. یعنی گناہ کرتے کرتے آدمی ڈھیٹ اور دلیر ہو جاتا ہے. حضرت میں نے آج ہی ایک قول پڑھا, ایک بہت بڑے بزرگ کا قول آج میں نے پڑھا ہے کہ جو آدمی فرائض کا, سنتوں کا ترک کرنے والا ہوتا ہے, ارے چلو یہ سنت ہے چھوڑ دیتے ہیں, فرض ادا کر لیتے ہیں. جو سنتوں کو چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے فرض بھی چھوڑنے لگتا ہے, اور جو فرض چھوڑتا ہے وہ دھیرے دھیرے شریعت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. نہیں, نماز روزہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور جو شریعت کو حقیر سمجھتا ہے وہ دھیرے دھیرے کفر کی طرف چلا جاتا ہے, دھیرے دھیرے کفر کی طرف چلا جاتا ہے. جو نوافل کا, سنتوں کا اہتمام کرتا ہے وہ فرض کا اہتمام کتنا زیادہ کرے گا. اور جو فرض پر عمل کرے گا, نماز روزے حج و زکات پہ, وہ شریعت کو کس قدر اہمیت سمجھے گا. اور جو اسلام میں ڈوب کے محبت کرے گا وہ کفر کی طرف جانے میں ایسا ہی سمجھے گا جیسے وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو. یہ اسلام کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے. اس چکھنے کی ایک صفت یہ ہے کہ جس طرح کوئی ایسا کفر کی طرف جانے کو ایسا سمجھے جیسے وہ آگ میں جا رہا ہو, آگ میں جا رہا ہو. سمجھ لے کہ وہ ذاقہ تو عمل ایمان, وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا. جو مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانے کو ایسا سمجھتا ہو جیسے کوئی بندہ آگ میں جا رہا ہو. اللہ نے دولت دی ہے, آپ حج کریں پہلے, اس کے بعد دوسرا کام اللہ نے مال دیا ہے, مال کا اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں. اللہ اسلام کا قانون لاجواب ہے, قانون زکات, قانون حج, قانون روزہ, سب لاجواب ہے اسلام کا قانون. اور جس کے پاس نہیں ہے پیسہ وہ زیادہ ہاتھ پیر مار کے گناہ نہ کرے. نہیں, میرے کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو ہم کیا کریں گے, نماز بھی نہیں پڑھیں گے. اگر ایسا ہوا تو دنیا میں بھی جانور کی زندگی گزارے گا. وہ پیسے کو ترستا رہا, مرنے کے بعد آگ میں گیا, دونوں
دونوں جہان کی رسوائی اس کے حصے میں آئی. اور سن, جس طرح مالدار قربانی کرتا ہے, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے, مسجدوں میں 1,00,000 2,00,000 دیتا ہے, اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو سن لے کہ تو مالدار سے زیادہ دھنوان ہے, خوش نصیب ہے. کیوں؟ تجھ پر زکات فرض نہیں ہے, زکات کا حساب نہیں ہے, تجھ پر حج فرض نہیں ہے, حج کا حساب نہیں ہے. یہ مالدار کو حساب دینا ہوگا کہ تجھ پر حج فرض ہوا تھا 25 سال پہلے, اب 25 سال کے بعد تم نے حج کیوں کیا, یہ سوال اس کو کرنا ہوگا. وہ مالدار حساب دے گا کہ تمہارے پاس مال 1 کروڑ تم پر زکات فرض تھی تو تم نے 1,00,000 ہی نکالا, کیوں؟ تمہارا غریب بھائی بیمار تھا, تم اس کو نہیں دیا. یہ حساب مالدار کو دینا ہے. تم نے قربانی مریل جانور کی کیوں کی, یہ حساب مالدار کو دے رہا ہے. تم نے اپنے غریب بھائی کا علاج کیوں نہیں کروایا, یہ حساب مالدار کو دے رہا ہے. مالدار کو زکات کا, خیرات کا, صدقات کا, حج میں تاخیر کرنے کا, اپنے غریب بہن کو نہ دینے کا, یہ سارا حساب کے لیے روک لیا جائے گا. جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اس پر نہ اس پر حج فرض ہے, نہ زکات فرض ہے, نہ صدقہ فطر واجب ہے, نہ قربانی واجب ہے, نہ غریبوں کو دینا واجب ہے. اب یہ تو فری آزاد ہے, فری فرام آل ڈیوٹیز, یہ تمام بڑے بڑے ڈیوٹی سے آزاد ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے فقراء, میری امت کے وہ مالدار لوگ جو جنت جائیں گے ان کو حساب کے لیے روک لیا جائے گا, اور میری امت کے فقراء امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت چلے جائیں گے. اللہ عصمت دھنیہ ہے مسلمانوں کا وہ غریب جو نماز پڑھتا ہے, جو گناہوں سے بچتا ہے, زنا سے, شراب سے, سود سے, جوا سے بچتا ہے. حج فرض نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. زکات فرض نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. صدقہ فطر واجب نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. قربانی واجب نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. مگر نماز مرتے دم تک فرض ہے. نہیں کھڑا ہو سکتا ہو تو بیٹھ کے, بیٹھ نہ سکتا ہو تو لیٹ کے نہ پڑھ سکتا ہو تو آنکھ کے اشارے سے, مرتے دم تک نماز معاف نہیں ہے. نماز پڑھنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے, نماز پڑھنے میں حج کی طرح 40 دن جو سفر میں خرچ ہوتے وہ نہیں ہوتا ہے. بس فجر میں 10 منٹ, ظہر میں 15 منٹ, عصر میں 10 منٹ, مغرب میں 15 منٹ, عشاء میں 20 منٹ, بس یہی ٹائم. پیٹ کے لیے 12 گھنٹے, جنت جانے کے لیے بمشکل تمام 1 گھنٹے. بس عقل مند ہے وہ جو دنیا میں بھی نماز کی پابندی کرے, کام کاج کرے, تاکہ یہاں بھی آرام سے رہے, مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت میں پہنچ جائے. اسلام کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. غریب اگر ہے, دینداری ہے, تو وہ تو مالداروں سے زیادہ اچھا ہے. کہ مالدار حساب دے گا مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچہ کیا, مکان میں کتنا, گاڑی میں کتنا, بیٹی کی شادی میں کتنا, اور کپڑا خریدنے میں کتنا, زمین خریدنے میں کتنا, شادی بیاہ میں کتنا, عید کے دن کپڑا میں کتنا, یہ سارا حساب مالدار دے گا. اور غریب نماز روزے کا حساب دیا, پٹ سے جنت چلا گیا. اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں میری امت کے غریب 500 سال پہلے امیروں سے جنت چلا جائے گا. اگر غریبی میں اگر نماز نہیں ہے اور نیکی نہیں ہے تو چوپٹ دی گریٹ ہے کہ دنیا میں بھی محتاج ہوگا, مرنے کے بعد بھی محتاج رہے گا. اگر مالداری میں تقوی پرہیزگاری اور نماز روزہ ہے, کیا کہنا, یہاں بھی خوشحال ہے, اچھا کھانا, اچھا کپڑا پہننا, اچھی گاڑی, اچھا گھر. مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے, الہی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہم کو, آپ کو, سبوں کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرمائے, دونوں جہان کے لیے محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر